بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر آئی ہے اور خبر دل توڑ دینے والی ہے۔ مکرم طاہر نذیر باجوہ صاحب جو صدر حلقہ محمود کوئٹہ ہیں، ان کے جوان سال صاحبزادے مکرم سفیر احمد صاحب کو کل صبح کوئٹہ میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کیونکہ ایک جوان بیٹا کوئٹہ کی گلیوں میں لہو میں نہایا پڑا تھا۔ اس کا قصور صرف یہ کہ وہ احمدی تھا، بس اور کچھ نہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں اور سوچیں۔ ایک باپ جو صبح اپنے بیٹی کو دیکھتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتا ہے، اسے جاتے دیکھتا ہے، اور پھر چند گھنٹوں بعد اسی بیٹے کو لہو میں لت پت لاش کی صورت میں دیکھتا ہے۔ کیا آپ اس باپ کا درد محسوس کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس ماں کی چیخ سن سکتے ہیں؟ کیا آپ اس گھر کی خاموشی کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ درد الفاظ میں سمانے والا نہیں۔ یہ تو وہی جانتا ہے جس پر گزرتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک لمبی، تاریک اور خون آلود داستان کا حصہ ہے۔ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے افراد کو دہائیوں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عبادت گاہوں کو آگ لگائی جاتی ہے، قبرستانوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے اور نوجوانوں کو دن دہاڑے گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ اور ہر بار یہی ہوتا ہے، لاش اٹھتی ہے، جنازہ ہوتا ہے، آنسو بہتے ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں، پھر خاموشی، پھر ایک اور خبر، پھر ایک اور لاش۔ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا اللہ جانے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ 1984 سے لے کر آج تک احمدیوں کے خلاف جو قوانین بنائے گئے، جو نفرت پھیلائی گئی، جو فتوے لگائے گئے، ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی ایک جوان بیٹا اپنے باپ کی گود میں لاش بن کر آتا ہے۔ میں آج یہ سوال پوری دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ظالم کون ہے؟ وہ جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، خدمت کرتا ہے، محبت بانٹتا ہے، یا وہ جو رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں بھی کسی بے گناہ کو گولی مار دیتا ہے؟ تو پھر سنو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تم کون سے اسلام کی پیروی کر رہے ہو؟ تم کون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ خون بہا رہے ہو؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین تھے، جنہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا، جنہوں نے زخم کھا کر بھی دعا دی۔ تم اس عظیم ہستی کا نام لے کر بے گناہوں کا خون بہاتے ہو؟ اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا، ہر قطرے کا، ہر آنسو کا، ہر چیخ کا۔ اب میں آپ سب کو ایک دعا کی دعوت دیتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیں، آسمان کی طرف نظر کریں، دل کی گہرائیوں سے مانگیں۔ اللہم مزقہم کل ممزق وجعلہم کمن لم یکن واخذل الظالمین وانصر المظلومین یا قوی یا عزیز یا منتقم۔ ترجمہ: اے اللہ، ان ظالموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مکمل تباہ و برباد فرما دے، انہیں ایسا کر دے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ ظالموں کو ذلیل کر اور مظلوموں کی مدد فرما، اے طاقتور، اے غالب، اے انتقام لینے والے۔ آمین، آمین، آمین۔ اے اللہ، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو قدیر ہے۔ ان ظالموں کو تو خود اپنی گرفت میں لے لے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تجھے ان کے سامنے کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ آمین۔ شہادت کا مرتبہ موت نہیں، زندگی ہے۔ لیکن میرے دوستوں، ایک بات اور سنیں۔ جب دل ٹوٹتا ہے، جب آنسو بہتے ہیں، جب لگتا ہے کہ ظلم کبھی ختم نہ ہوگا، تو اللہ کا کلام ہماری ڈھارس بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، انہیں مردہ مت سمجھو،
बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है और उन्हें रिस्क दिया जाता है। मुकर्रम सफ़ीर अहमद साहब, आप इस दुनिया की निगाहों से ओझल हो गए, लेकिन अल्लाह की हुजूर आपका मकाम बुलंद हुआ। आपका हर कतरा खून अल्लाह के यहाँ महफूज है। आपकी शहादत रायगान नहीं जाएगी। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मैं आज दुनिया के हर इंसान से पूछना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी मजहब, नस्ल या मुल्क से हो, क्या एक बेगुनाह नौजवान का खून बहाना इंसानियत है? क्या एक बाप का जवान बेटा छीन लेना मजहब है? क्या एक घर को वीरान कर देना किसी मकसद की तकमील है? नहीं, 1000 बार नहीं। ये इंसानियत के खिलाफ है, मजहब के खिलाफ है, अल्लाह के अहकाम के खिलाफ है। और जो लोग इख्तिदार में हैं, जिनके हाथों में कानून की ताकत है, वो भी सुने। कब तक ये होता रहेगा? कब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी? क्या आप भी उनके खून के जिम्मेदार नहीं? आज हम ये अहद करते हैं कि हम खामोश नहीं रहेंगे। हम जुल्म के खिलाफ लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि कलम की ताकत गोली से ज्यादा होती है। सच की आवाज नफरत की दीवारें तोड़ देती है। हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाहुम्मा मंसुरिल मज़लूमीन वख्ज़ुलिज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, मजलूमों की मदद फरमा और जालिमों को जलील और रस्वा कर दे। आमीन। और मुकर्रम ताहिर नज़ीर बाजवा साहब, आपको और आपके पूरे खानदान को आज हम सब का सलाम। आपका दर्द हमारा दर्द है, आपके आंसू हमारे आंसू हैं। आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, वो सब्र जिसका जिक्र कुरान में है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाता है। अल्लाह आपके घर को फिर से आबाद करे, आपके दिल को सुकून दे और आपके साहबजादे को अपनी जवारे रहमत में जगह दे। आमीन। मेरे दोस्तों, हर वो शख्स जो आज ये वीडियो सुन रहा है या पढ़ रहा है, उससे मेरी गुजारिश है कि इस खबर को आगे फैलाएं। जुल्म को छुपाना भी जुल्म में हिस्सादारी है। सोशल मीडिया पर अपने हल्काए अहबाब में जहां भी आपकी आवाज़ पहुंच सकती है, वहां इस दर्द को पहुंचाएं और हर इस प्लेटफॉर्म पर फैलाएं जहां आपकी आवाज़ पहुंच सकती है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना भी इबादत है। मुकर्रम ताहिर नज़ीर बाजवा साहब और उनके पूरे ख़ानदान के लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए, शहीद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और जालिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन।